الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اما بعد، ریاض الصالحین کا 16واں باب ہے اور اس کتاب کی حدیث نمبر 160، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صفیں سیدھے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، فرما رہے تھے، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، ضرور تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات نے روایت کی ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو برابر کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کأنما یسوی بحلقداح، کہ گویا ان سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتیٰ اذا رأى انا قد اقلنا عنہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سمجھ لیا ہے، اور ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ صفوں کو برابر رکھنا ہے، سیدھا رکھنا ہے۔ ثم خرج یوما، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، فقام، اور کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، حتیٰ کاد ان یکبر، قریب تھا کہ وہ تکبیر کہہ دیتے، فرآ رجلا، نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، بادیا صدرہ، جس کا سینہ نکلا ہوا تھا، باہر کو نکلا ہوا تھا سب سے، فقال عباد اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، اپنے صفوں کو برابر کر لیا کرو، سیدھا کر لیا کرو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ حدیث کی تشریح۔ نماز باجماعت میں نمازیوں کی صفوں کی برابری، کہ سب مل کر کھڑے ہوں اور کوئی ان میں آگے پیچھے نہ ہو، یہ اقامت الصلاۃ میں سے ہے۔ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے برابر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ غرض صفوں کا برابر کرنا یہ سنت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب بھی کہا ہے، مگر بہرحال شرائط صلاۃ میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ صفوں کو برابر کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مخالفت پیدا کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت اور اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ایک روایت میں قلوب کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی تمہارے دل ایک دوسرے سے بدل جائیں گے۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کے سیدھا ہونے کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اس طرح کہ گویا آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ تیر جب تک بالکل سیدھا نہ ہو وہ ہدف تک نہیں پہنچتا۔ تو بطور مثال بیان کیا گیا کہ صف اس قدر سیدھی فرماتے کہ جیسے اگر تیر کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہو تو اس سے سیدھا کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔